بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. آج کل ڈاکٹر دودھ پینے سے بہت سختی سے منع کر رہے ہیں. بھائی یہ انجیکشن والا دودھ ہے. کل بھی ایک بندہ آیا اور بھائی یہ پاؤڈر کا دودھ, یہ ڈبے وبے کے تو سارے بیکار ہیں. کوئی کتنی ڈبے کے دودھ کی تعریف کرے نا, کبھی بھی متاثر نہ ہو. اور یہ ہیں اور فلانا ہے. کل ایک صاحب میرے پاس آئے, کہنے لگے کیا کریں, خالص دودھ کہاں سے پئیں. میں نے کہا بکری پال لے. میں نے کہا بکری پال لے نا, چھت پہ پال لو مٹی ڈال کے. نہیں بھائی ایکچولی میں نے کہا جو تکلف میں پڑ گیا وہ صحت کا بیڑا. میں نے کہا پھر ایکچولی کرتے رہو, خریدو ڈبے سے, پھر بھی گوالے کا بہتر ہے. لیکن آپ ذرا صفائی کا انتظام تو جا کے دیکھو. آپ کا کیا خیال ہے یہ جو گوالے دودھ نکالتے ہیں پہلے صابن سے 3 دفعہ ہاتھ دھوتے ہوں گے یہ ہیں, پھر گائے کے تھنوں کو ڈیٹول سے دھوتے ہیں, پھر اس کے بعد جو گائے پیشاب کر رہی ہے تو بالٹی کو ڈھک دیتے کہ پیشاب کی چھینٹیں نہ چلی جائیں. میں نہیں کہہ رہا یہ ناپاک ہوتا ہے, وہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن نظافت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا. پھر یہ اس کو ایسا چارہ کھلا رہے ہیں جو بالکل آرگینک ہو تاکہ دودھ بھی کیا نکلے, آرگینک. پھر وہ دودھ بڑے اہتمام سے لا کے سجا کے دکانوں میں, اور اس میں پانی بھی نہیں ملایا جا رہا, پاؤڈر بھی نہیں, کیمیکل بھی نہیں, کیونکہ دکان والے کو پتہ ہے اگر میں نے کیمیکل ملایا قیامت کے دن میں الٹا لٹکا پاؤں گا. اتنا نیک ہوتا اور ہماری قوم اتنی نیک ہوتی تو ملک کے یہ حالات ہوتے. سارے گوالے غلط نہیں ہوتے, اچھے بھی ہوتے ہیں, لیکن بھائی جو ملک کے حالات چل رہے ہیں نا, جب یہ دودھ گھر میں لاؤ گے تو چھانو گے نا اس کو تو مینڈک نکلیں گے اس سے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے کہ کیا کچھ نکلے گا اس سے. یہ تو شکر ہے دکان والا پہلے چھان لیتا ہے, تو خیر مینڈک زیادہ ہو گیا, اس کو کم کر دیں. تو لیکن پھر بھی یہ پاؤڈر کے دودھ اور ڈبے سے اچھا ہے. تو آپ اپنی صحت پہ کمپرومائز کیوں کر رہے ہو؟ تکلف کو دور کر دو, بکری پالو, نکال لو بکری کا دودھ, 2-4 دن ٹینشن ہوگی, تواضع بھی پیدا ہوگی. کیوں تکلف میں اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہو میرے بھائی؟ دیسی مرغیاں پال لو, روزانہ انڈے دیں گی. سمجھ رہے ہو؟ آج کل تو ڈاکٹر دیسی مرغیوں کی ترغیب دے رہے ہیں کہ بھائی دیسی انڈا ایک کھا لینا وہ فارمی 3 سے بہتر ہے. اور کچھ چیزیں تو دیسی انڈے کی زردی میں ایسی ہیں جو فارمی انڈے میں جو ڈاکٹر کہتے ہیں ہوتی نہیں ہیں. لیکن آپ مرغی نہیں پالو گے کیونکہ آپ کی پرسنالٹی کیا ہوتی ہے, اس سے خراب ہوتی ہے. آپ 3 پیس سوٹ اور ٹائی پہننے کے عادی ہو, آپ کو آفس میں ورک کرنا ہے, آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اصل میں ایکچولی. تو کھاؤ, ڈبے پیو, برگر کھاؤ. اور پھر مجھے وہ شعر یاد آتا ہے اکبر الہ آبادی کا, وہ شعر سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. جب انگریز آیا نا تو یہ تکلف والی زندگی انگریز کے آنے کے بعد شروع ہوئی ہے, جو آج ہمیں ان چیزوں سے منع کر رہا ہے. لیکن ان چیزوں میں ڈالا کس نے ہے؟ انگریز نہیں ڈالا. ڈبل روٹی مسلمانوں کا کلچر نہیں تھا, پیزا مسلمانوں کا کلچر نہیں تھا, چائے مسلمانوں کا کلچر نہیں تھا. یہ ساری چیزوں پہ ڈالا ہمیں کس نے ہے؟ انگریز نے ڈالا. اب وہی کہہ رہا ہے کہ یہ صحت کے لیے نقصان دیں, صحت کے لیے نقصان دیں. تو اکبر الہ آبادی کا بیٹا ہو گیا تھا, وہ بھی مسلمانوں کے تہذیب سے ہٹ کے نا انگریزوں کے گن گاتا تھا. تو انہوں نے ایک شعر کہا اپنے بیٹے کو, اپنی وہ کیا ہے, چھوڑ لٹریچر, اپنی ہسٹری کو بھول جا, شیخ و مسجد سے تعلق قطع کر اسکول جا. یعنی مسجد میں مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں چھوڑ دے, اپنا اسلامی لٹریچر پڑھنا چھوڑ دے, اسکول جایا کر بس. چھوڑ لٹریچر, اپنی ہسٹری کو بھول جا, شیخ و مسجد سے تعلق قطع کر اسکول جا. 4 دن کی زندگی ہے, کوفت سے کیا فائدہ, کھا ڈبل روٹی, کلر کی کر خوشی سے بھول جا. مسلمان کلر کی نہیں کرتے تھے, جاب نہیں کرتے تھے, مسلمان سارے تاجر ہوتے تھے. آج بھی آپ دیکھیں جو قوم اسکولوں میں نہیں گئی وہ بڑے بڑے کروڑپتی ہیں, تاجر ہیں وہ. میں اسکول میں جانے کے مخالف نہیں ہوں کیونکہ صرف پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا, نالج بھی چاہیے ہوتی ہے انسان کو. لیکن آپ کوئٹہ میں دیکھ لیں, پشاور میں دیکھ لیں, افغانستان میں دیکھ لیں, ارب پتی تاجر ملیں گے آپ کو. جاپان میں تجارت, ترکی میں تجارت, میں دنیا میں جہاں جاتا ہوں کوئٹہ کے تاجر ملتے ہیں. افغانستان کے جو اسکول میں ایک دن نہیں پڑھے ہوتے. ایک ترکی میں مجھے تاجر ملا جو سواس سے قیمتی پتھر لے کر آیا ہوا تھا. صحیح ہے نا, حالانکہ پڑھنا نہیں آتا اس کو, ایسے ایسی کروڑوں میں کھیل رہے ہیں وہ. مسلمان تھا, بزنس مین. انگریز نے کیا لگا دیا, انگریز کو فیکٹریوں کے لیے کلر چاہیے تھے, آفس کے لیے, اور تو اس نے کہا کہ یہاں سے پڑھو اور آپ کیا کرو میرے ہاں
जॉब करो, मैं आपको इतनी तनख्वाह दूंगा, 3 पीस सूट टाई में आया करो। वो देखो बिजनेसमैन पजामा पहन के जा रहा होता है, शलवार यहाँ उसने रुमाल यहाँ लटकाया होता है, शक्ल से पढ़ा लिखा नहीं लग रहा। खैर, अब क्या हुआ कि मुसलमानों में ये कल्चर आया तो वो भी इसी के आदी हो गए। अब नतीजा निकला कि भाई मुर्गी नहीं पालनी हमारी, वो क्या होती है, उससे इंसल्ट होती है, लोग क्या कहेंगे, मुर्गी पाल रहे हैं, ये बकरी पाली हुई है। तो सेहत और नेचर वो आपके नखरों से मुतासिर नहीं होती। अगर आपके पास ऑर्गेनिक दूध पीने का इंतज़ाम नहीं है तो ऐसा नहीं होगा कि डब्बे में आपको वो चीज़ें मिल जाएं जो गाय में है। ये नहीं हो सकता कि आपके पास टाइम नहीं है। फितरत तो फितरत है ना, वो थोड़ी चेंज होगी। अगर आपके पास देसी मुर्गी पालने का टाइम नहीं है तो ये नहीं हो सकता कि फार्मी अंडा देसी अंडे का अल्लाह मुतबादिल कर दे। तो या तो पाल लो या जिसने पाला हुआ है उससे ख़रीद के पी लो। समझते हो कि नहीं समझते? बहुत से लोग हैं पाल रहे होते हैं लेकिन उन पे एतमाद हो तो वहाँ से जाके ख़रीद लिया करो। तो ये करना पड़ेगा आपको। तकल्लुफ़ से जितना अपने आप को आज़ाद करोगे उतना अल्लाह आपको सेहत भी देगा, मेंटली सेहत भी होगी और जिस्मानी सेहत भी होगी और टेंशन फ्री लाइफ होगी। और जिसने तकब्बुर की चादर ओढ़ ली कि मेरी ये शान नहीं है और मैं यूँ और मैं यूँ, तो खुद ही वो डिप्रेशन से थोड़े दिनों में मर जाएगा। मैं जो करता रहता है ना तो वो किसी काम का नहीं रहता। हमारे नबी की सीरत देखो कैसी सादा थी। तो सादा ज़िंदगी की आदत डालो। समझते हो कि नहीं समझते? अल्लाह ताला समझने की, अमल करने की तौफीक